اسلام کے اندر کچھ ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جو صفات کا مجموعہ تھیں اور ہر جہت اور نوع کی صفات ان حضرات میں پائی جاتی تھیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک عظیم ترین شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، جن کو حکومت اور سیاست اس کا بھی کمال درجے کا اس کی بھی صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ عدل و انصاف، اسلامی فتوحات اور اسلامی مملکت کے اندر نئے شعبہ جات کا اجراء اور زہد و تقوی کمال درجے کا، اصابت رائے، درست رائے، موافقات قرآنیہ کہ ان کی بہت ساری باتوں کے موافق قرآن کریم کی آیات کا نزول، یہ بھی اپنی جگہ ان کی ایک خصوصیت۔ پھر فہم و فراست، جو ایک خاص بصیرت ان کو حاصل تھی ہر معاملے میں، وہ ایک الگ سے تھی۔ جو محبوبیت تھی اللہ اس کے رسول کے نزدیک، اور جو آپ علیہ السلام کی زبان سے ان کے ایمان، دین اور علم کی گواہیاں تھیں، وہ الگ سے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے روب دیا تھا اس کی الگ شان تھی۔ تو ہر جہت سے، ہر اعتبار سے وہ مجموعے صفات تھے۔ تو چونکہ آج 29 ذو الحجہ ہے اور 26 ذو الحجہ کو وہ زخمی ہوئے تھے، تو اس مناسبت سے ہم آج کی نشست میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ دیکھیں، ابتدا سے ان کا جو واقعہ اس کو تو آج ہم ذکر نہیں کریں گے، البتہ ان کے کچھ فضائل کو ذکر کر کے پھر ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کے اوپر نظر ڈالیں گے۔ ان کے ایمان کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دیکھیں کہ جنت کے لیے، دنیا کے اندر اعمال صالحہ کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط وہ ایمان ہے، اور انتہائی قیمتی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو اسی کو ملتی ہے یہ دولت ایمان کی۔ ہمیں تو سستی سی مل گئی نا، اس لیے ہمیں نہ تو احساس ہے نہ اس کی کوئی قدر ہے۔ اس کی قدر تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پوچھیں، جنہوں نے اس کی بھاری قیمت ادا کی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ مکہ کی گرمی، مکہ کی دھوپ، ابھی حج کے موقع پر آپ حضرات کو پتہ ہے نا کہ لگ بھگ 600 کے قریب حجاج وہ وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو جو حجاج سے ہم نے جا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا، انہوں نے کہا کہ گرمی کی شدت تھی، اس سے گھبرا کر گر گئے، اور جو گر گیا بس وہ گر گیا، وہ نہیں اٹھا۔ یہ ہوا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر آپ بھی بہت سارے حضرات وہاں گئے ہوں گے کہ عربوں نے کس قدر زیادہ اپنے تئیں وہاں سہولتیں اور خاص طور پر گرم موسم سے بچنے کے لیے انتظامات کیے ہوئے، یعنی جگہ جگہ وہ پھوار سی پڑ رہی ہے حجاج کے اوپر، ہر حاجی کے پاس اس کی اپنی چھتری موجود ہوتی ہے، پھر ٹھنڈا پانی ہر وقت جگہ جگہ وہاں انہوں نے موجود رکھا ہوا ہے، سائے کا بھی کافی حد تک انتظام کیا ہوا ہے، یعنی جس حد تک ہو سکا ہے انہوں نے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی سینکڑوں حجاج وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس دور کو سوچیں کہ جب ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو باندھ کر پتھریلی زمین پر لٹایا ہوتا تھا، اور بعض دفعہ کو بھاری پتھر اور چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتے تھے تاکہ ہلے نہ۔ مار بھی رہے ہیں اور یہ تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، زخمی بھی ہیں، پھر وہ دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا اس کیفیت کا اندازہ کون لگا سکتے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایمان کی قیمت تو ان سے پوچھیں جنہوں نے ادا کی، ہم نے تو کوئی بھی ادا نہیں کی۔
ہم تو بچپن سے ہی مسلمان ہیں اور اسلامی ماحول کے اندر ہے، اسلامی ملک میں ہے، اسلامی محلے کے اندر ہے، مسجد، نماز، روزہ سب کچھ بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو ہمارے اندر وہ شکرانے کی کیفیت نہیں ہے، یا وہ اہمیت ہم نہیں دے رہے اس چیز کو، اس لیے غیروں کی طرف نظریں بھی اٹھ رہی ہوتی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی تھی ایمان کی قیمت ان کے نزدیک۔ تو اس ایمان کی گواہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے خود زبان نبوت سے مل رہی کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر، کسی بھی مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ میرے نزدیک میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ اب آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے ایمان کے کمال کی خوشخبری اور تصدیق حضرت عمر فاروق کو حاصل ہو رہی ہے، اس سے بڑی اور کیا بشارت ہوگی، یا اس سے بڑی اور کیا تصدیق ہوگی۔ اور دینداری کا معاملہ اگر آپ پوچھیں تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر میں نے مختلف اشخاص کو دیکھا، کسی نے قمیص پہنا ہوا ہے جو اس کے سینے تک ہے، کسی نے قمیص پہنا ہوا ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہے، کسی کا اس سے بڑا ہے، لیکن میں نے عمر کو دیکھا، عمر نے اتنا لمبا قمیص پہنا ہوا ہے جو زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس قمیص سے کیا تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس کی تعبیر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد دین ہے۔ تو نبی کا تو خواب بھی وہی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ خواب کے اندر آپ علیہ السلام نے جتنے اشخاص کو دیکھا ان میں سے سب سے زیادہ لمبا قمیص، یعنی حقیقت میں جو دین تھا اس کی کیفیت جو تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر تھی۔ اب زبان نبوت سے یہ دین کے اندر کمال والی خوشخبری اور بشارت یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے علم کا، دین کا علم۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ دیا گیا اور میں نے دودھ پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ مجھے اپنے ناخنوں کے اندر دودھ بہتا ہوا نظر آنے لگ گیا، اور پھر جو بچا تھا میں نے عمر فاروق کو دے دیا، انہوں نے وہ بچا ہوا دودھ پیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی آپ کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم، دین کا علم اس سے مراد ہے۔ تو دیکھیں کہ جن کو براہ راست مشکات نبوت سے، مشکات کہتے ہیں چراغ کو، مشکات نبوت سے اپنے سینے کو روشن کرنے کا موقع ملا ہو، اور آپ علیہ السلام کا خواب کے اندر انہوں نے جھوٹا دودھ پیا ہو، یعنی کہ علم حاصل کیا ہو، تو ان کے علم کا کیا عالم ہوگا، اور ان کے علم کی درستگی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی وجہ سے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تربیت آپ علیہ السلام سے ہوئی ہے، علم کی گواہی بھی زبان نبوت سے ملی، دین کی گواہی بھی زبان نبوت سے ملی، ایمان کی گواہی بھی ملی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا۔ یہ جو بولتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، ان کے دل میں جو باتیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، وہ بھی حق ہوتا ہے۔ یہ ہے جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ تو یہ سارے فضائل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے۔ پھر آپ دیکھیں کہ محبوبیت کن کو حاصل، حضرات صحابہ کرام کی، ہر صحابی کی مختلف شان، ہر صحابی کا
کی مختلف فضیلتیں ہیں، کسی ایک کی فضیلت سے دوسرے کی تنقیص لازم نہیں آتی، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسے انبیاء کرام کی مختلف شانیں ہیں، ہر نبی کی اپنے فضائل ہیں، ہر نبی کی اپنی شان ہے، لیکن تمام انبیاء کرام کے سردار وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اگر ایک نبی کو کسی ایک خاص وصف کے اندر خاص فضیلت حاصل ہے تو اس سے دیگر انبیاء کرام کی کوئی تنقیص لازم نہیں آتی۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اب ان کی محبوبیت کے اوپر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، اے اللہ جو یہ دو مرد ہیں عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب یعنی ابو جہل اور حضرت عمر فاروق، اے اللہ ان میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو عزت عطا فرما دیجیے، کیونکہ ان دونوں کی شخصیت ایسی تھی کہ جو باروب شخصیت تھی اور ان کی بات چلتی تھی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو پھر ایمان کی دولت دی اور کن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، تو حضرت عمر فاروق ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ تو گویا کہ اس دعا کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ان دونوں میں سے محبوب تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اچھا یہ سوال پوچھا ہی کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھا انہوں نے اس لیے تھا کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ میں زیادہ آپ علیہ السلام کو محبوب ہوں، مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اچھا ان کو یہ کیوں لگا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، آپ ایسے ہر بندے کو اہمیت دیتے تھے، اس کی بات اہمیت سے سنتے تھے، پوری توجہ سے سنتے تھے اور اس کا ہر طرح خیال رکھتے تھے کہ ہر بندہ ہی سمجھتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ آپ علیہ السلام محبت کرتے۔ یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے، یہ نہیں ہے جیسے ہمارے رویے ہوتے ہیں، کسی کی طرف توجہ ہے کسی کی طرف نہیں ہے، کسی کو ہم ترجیح دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے۔ یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق نہیں تھے۔ کوئی غریب سے غریب بھی آ گیا تو آپ اس کو توجہ دے رہے ہیں، اس کو وقت دے رہے ہیں۔ اور وہ ایک جو صحابی ہیں سیاہ رنگ کے تھے، ایک مرتبہ وہ دیہات سے آیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام بازار میں گئے تو وہاں کھڑے ہوئے تھے کچھ خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے۔ اب وہ ایک دیہاتی ان پڑھ اور کالے رنگ کے، کوئی مالدار نہیں، کوئی حسن و خوبی نہیں بظاہر ان کے اندر، تو وہ وہاں بازار میں کھڑے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو چپکے سے پیچھے سے گئے اور یوں ان کو پکڑ لیے، کولی بھر لی، اور انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش شروع کر دی۔ جب کافی کوشش کی نہیں چھڑا سکے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اب جب آواز سنی تو انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے محبوب ہیں۔ تو انہوں نے وہ جو چھڑانے کی کوشش تھی وہ روک دی اور اپنے آپ کو ایسے آپ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے نہ بیچیں، میری کیا قیمت ملے گی؟ میں تو غریب کالے رنگ کا ایک جاہل سا آدمی ہوں، یعنی کہ ایک بے قیمت سا انسان ہوں، میری کیا قیمت آپ کو ملے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے نزدیک تمہاری کوئی قیمت نہ ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قیمت ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک دیہاتی، ایک سیدھے سے آدمی، ان کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام دل لگی کر رہے ہیں۔ ایسی دل لگی کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی، اور کسی صحابی کے ساتھ نہیں کی، لیکن یہ دل لگی کر رہے ہیں کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں تو کمتر ہوں اور میں تو غریب ہوں، اس وجہ سے میری طرف کوئی خاص توجہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے کہ ہر ایک کو لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ آپ علیہ السلام محبت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو دل میں یہی تھا کہ وہ مجھے کہیں گے کہ آپ. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوہا، ان کے ابا ابو بکر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر. اور انہوں نے مزید بھی پوچھا تھا، مزید بھی پھر آپ علیہ السلام نے کچھ حضرات کے نام بتائے ہیں. تو دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں ہمیں ایک اور بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپ علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر نام لیا تھا، اور مردوں میں سے دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے نام لیا تھا کہ عمر مجھے محبوب ہے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھ رہے ہیں، ان کو پسند فرما رہے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت فرما رہے ہیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفات تو بے شمار ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت جس کا خود آپ علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا ہے، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حقوق اور حدود اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی تنفیذ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت گیر وہ عمر ہے. یہ آپ علیہ السلام نے بشارت دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر ایک غصہ تھا، ایک سختی تھی، لیکن اسلام سے پہلے ظاہری بات ہے اس سختی کا رخ اسلام کی طرف تھا، اور اسلام لانے کے بعد اس سختی کا رخ ہو گیا کفار کی طرف، رخ پھر گیا. ظاہری بات ہے کہ جو پیدائشی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو انسان کے اندر سے ختم نہیں ہوتی، لیکن ان کا رخ تبدیل کیا جا سکتا ہے. جس کے اندر جو پیدائشی بات ہے وہ باقی رہے گی، اس کے رخ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر جو رعب تھا وہ ختم نہیں ہوا، البتہ اس کا رخ پھر گیا. لہذا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے. تو اس وقت کچھ ازواج مطہرات آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھیں اور بات چیت ہو رہی تھی کسی معاملے میں، اور وہ آواز تھوڑی سی ازواج مطہرات کی، آپ علیہ السلام کی بیویوں کی کچھ بلند بھی ہو رہی تھی، آپس میں بات چیت ہو رہی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی اندر آنے کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی ازواج مطہرات تیزی سے اٹھی اور پردے کے اندر چلی گئی. اس پر آپ علیہ السلام مسکرانے لگے. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی، وہ اندر تشریف لائے. جب دیکھا آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں تو انہوں نے آتے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. یہ دعا ہے، جب آپ کسی کو مسکراتا دیکھیں تو اس کو دعا دینی چاہیے، اور وہ یہ دعا ہے اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، یہ دعا دینی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دعا دی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر تیرے آنے سے پہلے یہ ازواج میرے پاس بیٹھی تھی اور کچھ بلند آواز سے بھی باتیں ہو رہی تھی، لیکن تمہارا نام سنتے ہی یہ گھبرا گئی، ڈر گئی اور پردے کے اندر چلی گئی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا اس بات پر غصہ آیا، اور وہ پردے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ تو اس پر وہ کہنے لگی کہ ہاں، اس لیے کہ آپ میں سختی زیادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی سختی نہیں ہے. تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تو جس راستے سے چلے، اگر شیطان اس راستے پر سے آ رہا ہو نا تو تجھے دیکھ کر راستہ بدل جاتا. اس راستے پر تو شیطان نہیں چلتا. تو بہرحال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر یہ جو سخت گیری تھی اور تھوڑی سی سختی تھی اور رعب تھا، انہوں نے اس رعب کو اسلام کے پھیلانے کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کی طرف اس کا رخ کر دیا. تو غصہ تو ہمیں بھی آتا ہے اور رعب ہمارا بھی ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طبقے کے اوپر.
لیکن ہمارا روب اور ہمارا غصہ عام طور پر چلتا ہے وہ اس بات پر کہ میری بات نہیں مانی، یا جو میرا کام تھا وہ بر وقت سر انجام نہیں دیا، یا جو گھر میں کوئی چیز تھی قیمتی، کوئی گلاس تھا، کوئی پلیٹ تھی سیٹ کی، وہ توڑ دی تو اس کے اوپر غصہ کیا جا رہا ہے۔ بچہ اسکول نہیں گیا تو غصہ آ رہا ہے، بچہ ٹیوشن نہیں گیا تو غصہ آ رہا ہے، یا اور کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ذاتیات زیادہ تو ذاتیات کے لیے ہمیں آتا ہے، ذاتیات کے لیے تو ہمیں اتنا آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی سے بات ہو جائے صحیح، زندگی بھر پھر وہ بات ہم ختم نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 9 سال، بعض روایات میں 10 سال آتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ 10 سال کے اندر کیا کبھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہوا ہوگا جبکہ وہ بچے تھے؟ اور بچہ ابتدائی عرصے میں کیسے پہچان سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مزاج کیا ہے؟ تو یقیناً ہوا ہوگا، اور کئی مرتبہ ہوا ہوگا، بلکہ ایک مرتبہ کا تو واقعہ خود ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے کسی کام بھیجا اور میں نکلا ہوں، باہر کو تماشا ہو رہا تو لوگ اکٹھے تھے تو میں بھی ادھر ہی کھڑا ہو گیا اور بھول گیا۔ کہتے ہیں کافی دیر میں کھڑا رہا، آپ علیہ السلام انتظار کر کر کے آپ علیہ السلام باہر نکلے، باہر نکل کر دیکھا ان لوگوں کے پاس جہاں میں کھڑا تھا، تو مجھے آ کر فرمایا کہ انس تم ادھر کھڑے، بلکہ انیس فرمائے، انیس۔ عربی کے اندر یہ طریقہ تھا عربوں کا کہ جب پیار سے بلانا ہوتا تھا نا تو وہ تصغیر بناتے تھے، یعنی لفظ کو اس وزن پر لاتے تھے، فعیل کے وزن پر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے انیس تم ادھر کھڑے ہو، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اردو میں وہ چھوٹو، یہ اس مفہوم میں، یعنی محبت کے ساتھ کسی کو چھوٹو کہنا تو یہ مفہوم رکھتا ہے یہ وزن۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے انیس تم ادھر کھڑے ہو، میں نے تو تمہیں فلاں کام بھیجا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے وہاں سے دوڑا اس کام کی طرف۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بات پر بھی نہ مجھے جھڑکا ہے، نہ مارا ہے، نہ کوئی سزا دیا ہے، صرف یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور کسی کے اوپر کوئی سزا لاگو نہیں کی، اپنی ذات کے لیے ہمیشہ معاف کیا، درگزر کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی جو غصہ تھا وہ سارا متوجہ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے، جبکہ ہمارا جو غصہ ہے وہ ہماری ذاتیات پر لگتا ہے یا ہماری دنیا داری پر لگتا ہے، چیزوں پر لگتا ہے، گھر کے اندر معاملات پر لگتا ہے۔ بچے نے نماز نہیں پڑھی یا اور کوئی حکم عدولی کر دی ہے تو وہاں ہم صلح کل بن جاتے ہیں، کوئی بات نہیں بچہ ہے سمجھ جائے گا، وہاں یہ۔ اور جب گلاس ٹوٹتا ہے پھر تو نہیں کہتے بچہ ہے کوئی بات نہیں سمجھ جائے گا۔ جب اسکول نہیں جاتا تو اس وقت تو نہیں میں کہتا کہ کوئی بات نہیں بچہ ہے خیر ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ تو ان معاملات میں تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم اس کو نافذ بھی کرتے ہیں اور اپنا کام کروا کر چھوڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر ہم صلح کل بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہے سمجھ جائے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ غصے کا رخ جو ہے نا ہمارا وہ ذاتیات کی طرف ہے اور دنیا کی چیزوں کی طرف ہے، ان حضرات کا احکام اللہ کی طرف تھا۔ اب وہ دیکھیں کہ مشہور واقعہ کہ جب ایک خاتون نے چوری کی اور وہ پکڑی گئی اور وہ آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا کہ ثابت ہو گیا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو بعض لوگوں نے سفارش کی کہ جی ہمارے سردار کی بیٹی ہے، آپ کوئی راستہ نکالیں، کوئی معافی ہو جائے یا اس کا کوئی جرمانہ کو کفارہ دے دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، ارشاد فرمائے اس کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے اوپر میں حد نافذ کرتا، جاری کرتا۔ تو یہ تھا کہ غصے کا رخ ہے اصل میں کسی اور چیز کی طرف اور ہمارا کسی اور طرف۔ تو ان کے اندر سے اگر ہم نے کوئی سبق لینا ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ اللہ کے معاملات میں، اللہ کے احکامات میں عمر بڑے سخت تھے۔ تو یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ جب یہ شہید ہوئے ہیں، شہادت کا واقعہ بھی میں نے کئی بار سنایا ہے، تو شہادت کے بعد غسل دے دیا گیا، جب ان کو چارپائی پر لٹایا ہوا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ ہم لوگ ایسے چارپائی کے دائیں بائیں کھڑے تھے کہ اتنے میں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، تو میں نے دیکھا کہ تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ عمر، تو نے اپنے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں چھوڑی کہ جس کو دیکھ کر میں یہ خواہش کروں کہ کاش میں اس جیسا ہو جاؤں، میرا عمل اس جیسا ہو جائے۔ عمر، تیرے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ایسا سوچوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ پتہ تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کا جو دفن ہے وہ روز مبارک میں وہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ میں نے بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں نے ابو بکر نے اور عمر نے یہ کہا، اور آپ علیہ السلام یہ جملہ اس وقت بھی بول دیا کرتے تھے جب یہ دونوں حضرات موجود نہیں بھی ہوتے تھے۔ اتنی محبت تھی اور اتنا پیار تھا، لہذا وہ جو ایک واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانوں کے اندر ایک صاحب نے یہ جو بیل ہوتا ہے اس کے اوپر وزن لاد دیا، تو ظاہر بات ہے بیلوں کے اوپر وزن نہیں لادا جاتا، وزن لادنے کے لیے اونٹ ہے یا پھر گھوڑا ہے یا گدھے ہیں، خچر ہیں، یہ ہاں بیل کے اندر کھینچنے کی پاور ہوتی ہے، وہ ہل جوتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب اس بندے نے بوجھ لادا بیل پر، تو بیل نے کہا کہ انسانی زبان میں کہ ہمیں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، تم نے میرے اوپر بوجھ لاد دی۔ تو جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی نا تو وہ حیران ہوئے کہ اچھا بیل نے انسانی آواز میں بات کی۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہیں حیرت ہو رہی ہے، حالانکہ میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ اس مجلس میں نہ حضرت ابو بکر تھے نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ پیار تھا، تو اس کی طرف اشارہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ اے عمر، مجھے پتہ تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی آرام کریں گے، کیونکہ میں نے بارہا آپ علیہ السلام سے اسی طرح سنا تھا کہ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ تو بہرحال یہ اسلام کے خلیفہ ثانی ہیں اور آپ علیہ السلام کے رفیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ صفات ان کو عطا فرمائی تھی کہ جس جہت کی طرف بھی آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ صفات کے ساتھ بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی طرز سیاست اور طرز حکومت اور عدل و انصاف کا قائم کرنا، اسلامی فتوحات اور اپنا زہد و تقوی، ہر اعتبار سے یہ قابل اتباع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی زندگیوں کو پڑھ کر ان سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اسوہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان حضرات کی عزتوں میں، رفعتوں میں اور زیادہ بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں کامل طور پر ان حضرات کا متبع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔